بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھیو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون۔ جبکہ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر ایک لمحہ زندگی سے نکل جائے تو آپ اس کو پوری کائنات دے کر کے واپس اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے، سوائے انسان کے ساری چیزیں اس کی آواز سنتی ہیں۔ ارے مکان جہاں سے آپ لے جا رہے ہیں میت کو، مکان سنتا ہے اس کی آواز، جانور کھڑا ہوا ہے جانور اس کی آواز کو سنتا ہے۔ جب تک یہ اندر ہے
تب تک آدمی آدمی ہے، اور جب یہ نکل گئی تو آدمی لاش بن گیا. اب اس کے دفنانے کی تیاری، منو من مٹی کے نیچے لے جانے کی تیاری ہوگی. قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وہ امی ہی، ارے بھائی تو بھائی ہے. آدمی اپنی ماں کو دیکھ کر بھی بھاگے گا. میں نے اللہ کے حکم کی ایک نافرمانی کی تھی جنت میں، اللہ نے مجھے منع کیا تھا درخت کے پاس جانے سے، میں درخت کے پاس چلا گیا تھا. میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا. نفسی نفسی نفسی. انصاف کا ترازو جب رکھا جائے گا تب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب تک کہ یہ آدمی دیکھ نہ لے کہ میرے ترازو، میری نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. کیا کر رہے ہو؟ صبح کے ٹائم سب حرام ہو گئے، جائز حرام ہے. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعز خمسا وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي في أبواب الزهد. حضرات کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے امام ترمذی شریف کتاب الزہد کا ترجمہ ہے، وہ میں نے پڑھا. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائیں. ایک نصیحت کا تعلق اعتقادیات سے، یعنی عبادات سے. دوسری نصیحت کا تعلق نفسیات سے، اور تیسری نصیحت کا تعلق سماجیات سے، اور چوتھی نصیحت کا تعلق ذاتیات سے، اور 5ویں نصیحت کا تعلق اخلاقیات سے. اور فرمائیں چھوٹی سی حدیث میں، اس
میں 5 نصیحتیں ہیں. 5 نصیحتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کو سمیٹ دیا. جو کہا جا سکتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا, پورے سمندر کو ایک لوٹے میں رکھ دیا, گلاس میں رکھ دیا. آئیے ان نصیحتوں کی طرف چلتے ہیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان 5 نصیحتوں کے اوپر جو فرد عمل کر لے وہ فرد سدھر جائے, اور جو معاشرہ اس کے اوپر عمل کر لے, جو سماج اس کے اوپر عمل کر لے, وہ سماج سدھر جائے. جو محلہ اس کے اوپر عمل کر لے, محلہ سدھر جائے. جو ملک ان 5 نصیحتوں کے اوپر عمل کر لے, وہ ملک سدھر جائے. آئیے اس حدیث کی طرف چلتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, یعنی اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ. آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث کے بڑے شاعر تھے, بڑے حدیث تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سائے کی طرح لگے رہتے. اور چاہتے یہ تھے کہ نبی کی کوئی ادا دیکھیں تو اس کو یاد کر لیں, اس کو نوٹ کر لیں. اسی وجہ سے ذخیرے حدیث میں جن ہستیوں کی 1000 سے زیادہ روایتیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں, ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ. یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 1000 سے زائد احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حرص حدیث پر, حدیث کی طلب پر ان کی تحسین فرمائی ہے اور ان کی تعریف کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کی حرص کے اوپر تحسین فرمائی ہے اور سراہا ہے, ایڈمائر کیا. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انه قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه. رواه البخاری کی کتاب العلم. حضرت امام بخاری اس حدیث کو ایسے کتاب العلم میں لائے ہیں. اس روایت کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے, وہ اپنی بات بتا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے پوچھا, اس سے میں تمریز سے بیان کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے پوچھا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی اہم سوال ہوتا ہے تو کہتے ہیں ارے میں نے یہ اہم سوال مولانا سے پوچھا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سوال کرنے کا اور سوال کے بارے میں بتانے کا کتنا شاندار طریقہ ہے اور کتنا اخلاص سے بھرا ہوا ہے, انکسار سے بھرا ہوا ہے, تواضع سے بھرا ہوا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اتنا اہم سوال نبی سے میں نے کیا. وہ کہہ رہے نبی سے پوچھا گیا. جب بھی پوچھنے والے یہ خود ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں اور وہ دعا گارنٹیڈ ہے, دعا ضرور قبول کی جائے گی. اب سارے امتی خوش ہو گئے کہ بھئی نبی کی وہ دعا گارنٹیڈ ہے, آپ سب امتیوں کے لیے دعا کریں کہ سارے امتی معاف کر دیے جائیں گے. حدیث کا آخری ٹکڑے میں اسی سوال کا جواب ہے, کہا گیا بھئی نائلۃ انشاءاللہ مما من امتی لا یشرک باللہ شیئا. یہ سفارش ان کو پہنچے گی جنہوں نے اللہ کے ساتھ دنیا میں کچھ بھی شرک نہیں کیا ہوگا.
اگر کچھ بھی شرک کر کے گیا ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں نہیں ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، ان سے یہ روایت. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ نے فرمایا سنو، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، میں 5 باتیں بتانے جا رہا ہوں، کون ہے جو ان 5 باتوں کو مجھ سے لے لے. بہت سارے صحابہ، فرض کرو مسجد ہے جس میں لوگ کھڑے ہوئے اور نبی نے یہ کہا کہ کون ہے جو مجھ سے ان 5 باتوں کو لے لے. اور صرف لینا نہیں ہے، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، لینے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے. اور صرف عمل ہی نہیں کرنا، أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، لوگوں تک پہنچا دینا ہی نہیں ہے بلکہ ان سے کہنا ہے کہ تم اس کے اوپر عمل کرو. کتنے اسٹیپ ہو گئے؟ ایک ہے علم حاصل کرنا، دوسرے علم کے اوپر عمل کرنا، تیسرے ہے علم کو دوسروں تک پہنچا دینا، چوتھا ہے جس کے پاس آپ پہنچا رہے ہیں اسے کہیے کہ خالی یہ علم لے کر کے خاموش مت ہو جاؤ بلکہ یہ جو علم تم کو ملا ہے اس کے اوپر تم عمل کرو. کتنے اسٹیپس ہوئے؟ 4 اسٹیپس ہوئے نا. علم حاصل کرنا، علم کے اوپر عمل کرنا، علم کو دوسروں تک پہنچانا، پہنچانے کے بعد ان سے کہنا کہ اس کے اوپر عمل کرو. یہ 4 چیزیں اس کے اندر بتائی گئی. یعنی اگر علم نہ ہو تو عمل بیکار ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب پاٹا ہے بخاری شریف میں، باب العلم قولا قبل القول والعمل. یہ باب ہے علم کا، قول سے پہلے اور عمل سے پہلے. کا مطلب امام بخاری اس کے تحت جو حدیث لا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آدمی کوئی بات نہ بولے جب تک کہ اسے علم نہ ہو، اور کوئی عمل نہ کرے جب تک کہ اسے اس عمل کے بارے میں علم نہ ہو. اتنے لوگ ہیں بغیر علم بولتے تھے. حالانکہ مولوی بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں انہیں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، ان سے کچھ سوال کرو کچھ بھی ٹیڑھا میڑھا جواب دے دیتے ہیں. واللہ عالم بالصواب کہتے ہیں، اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے. تو مجھ سے جو سوال کیا گیا اس کا جواب صحیح سے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے تو سوال کا جواب مت دے. وہ میدان عرفات میں عمرے کے ٹائم کچھ لوگوں نے کہا کہ اونٹ کی سواری کر لیں. انہوں نے اونٹ کی سواری نہیں کیا تھا. یہ 4 میں رسول نے سواری کی ہے، میں بھی بیٹھ کر کے دیکھتا ہوں کہ اونٹ پر کیسے سوار ہو کر کے آدمی سفر کرتا ہے. اور وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں اونٹ چلانے والے، اونٹ کے اوپر بٹھانے والے. آئے تو آیا دوڑتا بولتا ہے اونٹنی پر سواری کیجیے، رسول کی سنت. وہ ہم لوگوں کو بتا رہا ہے، ہم لوگوں کو بتا رہا ہے کہ رسول کی سنت. بہرحال وہ طے ہوا کہ اتنا روپیہ لوگ گئے جبل رحمت کرتا، اتنا پیسہ نہیں، گھر بیٹھے ہیں. اور پھر وہاں سے گھما کر کے وہیں لایا. میں نے اس سے سوال کیا، یا اخی بتاری کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس علی ناقته مؤخرا و مقدما. میں نے اس سے پوچھا میرے بھائی تجھے معلوم ہے تو وہ اونٹنی چلاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جو ایسے اس کی کوہات ابھری ہوئی ہے، آپ اس کے پیچھے بیٹھتے تھے یا آگے بیٹھتے تھے؟ آپ کے اونٹنی کے بیٹھنے کا، اونٹنی کے اوپر بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا؟ اس نے کہا واللہ ما ادری، واللہ ما ادری. ڈائریکٹ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے. تو اگر آدمی کو علم نہ ہو اسے بولنا نہیں چاہیے. امام بخاری باب مانگ رہے، باب العلم قبل القول والعمل. یہ باب ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ اگر آدمی کے پاس علم نہ ہو تو بولے نہیں، اور آدمی کے پاس علم نہ ہو تو عمل نہ کرے. سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جانتے ہیں مغضوب علیہم کون ہے؟ یہود ہے.
اور ضالین کون ہے؟ نصارہ. جانتے ہیں یہودیوں کی کیا عادت تھی؟ ان کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا. اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، ان کے پاس عمل تھا مگر علم نہیں تھا. یہ دونوں بہت خطرناک چیزیں ہیں. علم ہو مگر عمل نہ کرے، یہ بھی بہت خطرناک ہے. اور آدمی کے پاس عمل ہو مگر علم نہ ہو، یہ بھی بہت خطرناک ہے. اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان ابن عیینہ کا قول اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں نقل کیا ہے کہ بے عمل عالم یہودیوں کی طرح اور بے علم عابد، بے علم پرہیزگار نصرانیوں کی طرح ہے. اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا، اور نصرانیوں کے پاس عمل تھا مگر علم نہیں تھا. تو کوئی بھی بات بولے آدمی تو علم کی روشنی میں بولے، کوئی کام کرے کوئی عمل کرے تو علم کی روشنی میں کرے. تو پہلے علم حاصل کرے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرے، پھر پہنچائے اس کے پاس پہنچائے، اس سے کہے کہ تم بھی اس کے اوپر عمل کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتوں کو کون لیتا ہے؟ سارے لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے. میں لینے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابو ہریرہ ہی کھڑے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان 5 باتوں کو لینے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اور جن تک پہنچایا ان سے یہ کہنے کے لیے کہ بھائی ان کے اوپر عمل کرنا ہے. اے اللہ کے رسول کوئی نہیں کھڑا ہو رہا ہے، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، مجھے آپ بتائیے. ابو ہریرہ ہی کھڑے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا. وہ ابو ہریرہ فرما رہے میرا ہاتھ پکڑا. فاخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کر کے کوئی بات بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی نازک ہے، اور سامنے والے کی توجہ بتلانے والے کی طرف مکمل مبذول ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کوئی بات بتانی ہوتی تو کندھا پکڑ لیتے تاکہ آدمی کی توجہ آپ کی طرف مبذول ہو جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ سامنے والے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہد سکھانے کے لیے کہ تشہد کیسے نماز میں پڑھا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا. بعض لوگ اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ سلام 2 ہاتھوں سے کیا جائے. غلط ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ آپ کے 2 ہاتھوں کے درمیان ہے. اس سے یہ استدلال کرنا کہ 2 ہاتھوں سے سلام کرنا چاہیے بالکل غلط ہے. اس لیے کہ نبی کے 2 ہاتھ ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ ہے، اس سے 3 ہاتھ ثابت ہوتا ہے، 2 ہاتھ ثابت نہیں. تو کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتانی ہوتی کسی کو تو کندھا پکڑ لیتے تاکہ آدمی کی توجہ نبی کی طرف مبذول ہے، اور کبھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کر کے کوئی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ بہت ہی نازک، بہت ہی اہم، اور جو کچھ نبی بتلانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم باتیں. فأخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑا. تمام لوگ سن رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ نے 5 چیزیں گنائی. فعد خمسا، عد مانے کاؤنٹ، شمار کیا آپ نے. خمس with 5، 5 چیزیں آپ نے شمار کرائی، 5 چیزیں آپ نے بتائیں. فعد خمسا، پہلی چیز، پہلی نصیحت، اتق المحارم تکن اعبد الناس. پیاری نصیحت. اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے. آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ لو تو عبادت گزار مانے جاؤ. جو جتنا بڑا نمازی ہو اتنا بڑا عبادت گزار، چاہے وہ کتنا زیادہ حرام کھاتا ہو، کتنا ہی کانٹا مارتا ہو، اور اس کی پوری کمائی حرام رزق کے اوپر ہو، کہیں گے سب سے بڑا عبادت گزار. اس لیے کہ وہ نماز میں اگلی صف میں رہتا. نماز میں اگلی صف میں رہنے سے کوئی آدمی عبادت گزار نہیں بن جاتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدمی زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھے، 100 کانوں والی تسبیح، 1000 کانوں والی تسبیح، پر تسبیح پڑھتا ہے تو کتنا بڑا عابد. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ تسبیح پڑھے وہ بڑا عابد ہے. یہاں سب سے بڑا عابد کون ہے؟ نبی نے بتایا کیا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس.
اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے دور رہے، سب سے بڑا عابد بن جائے. آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں؟ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، کتنے مسلمان تو کھاتے ہیں. اللہ نے رشوت کو حرام قرار دیا ہے، کتنے لوگ ہیں جو کھاتے ہیں. اللہ نے قسم کو حرام قرار دیا ہے، کتنے لوگ ہیں جو حرام کام کرتے ہیں. ایک بات بولتا ہوں، یہی رک جائیے. ایک آدمی بہت ساری نمازیں لے کر اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، ایک آدمی بہت سارے روزے لے کر کے پہنچ رہا ہے، ایک آدمی بہت ساری زکات لے کر کے پہنچ رہا ہے. اللہ فرما رہا اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے پہلے، پھر اس حدیث کو پڑھتے ہیں. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی کتاب ان کی جو ہے مسلم شریف، اس میں آئے کتاب البر کے اندر. اور اس روایت کے راوی بھی اتفاق سے حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک سوال کیا. ایک سوال کرتا ہوں، جواب دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی لوگوں سے سوال کرتے تھے اور جب وہ لوگ جواب نہیں دے پاتے تھے تو خود آپ جواب دیتے. ایک دفعہ آپ نے پوچھا بتاؤ کہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہوتا ہے؟ کون سا ایسا پیڑ ہے، کون سا ایسا پیڑ ہے جو مسلمان کی طرح ہوتا ہے؟ کوئی جواب نہیں دے پائے. تو نبی نے اس کا جواب. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایک سوال پوچھا. ایک سوال پوچھتا ہوں، فقیر کس کو بولتے؟ فقیر، فقیر، بیگر، منگا کس کو بولتے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ رسول المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. ہمارے درمیان بھیک منگا اس کو بولتے ہیں، فقیر اس کو بولتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. من لا درهم له ولا متاع، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، آپ کو بولتے ہیں بھیک منگا، فقیر. آپ نے فرمایا میں دنیا کے بھیک منگے کی بات نہیں کر رہا، میں آخرت کے بھیک منگے کی بات کر رہا ہوں، آخرت کے مفلس کی بات کر رہا ہوں. صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے. آپ نے فرمایا سنو، آخرت کا بھیک منگا کون ہوگا؟ میں بولتا کیا؟ ان المفلس من امتی، میری امت کا بھیک منگا وہ ہوگا یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا، بصلاۃ، نماز لیے ہوئے ہوگا، وصیام، بہت سارے روزے رکھ کر کے آیا ہوگا، وزکات، بہت ساری زکاتیں دے کر کے آیا ہوگا، صدقہ و خیرات کر کے آیا ہوگا. دیکھو نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں اور زکات. لیکن ویاتی قد شتم ہذا، کسی کو گالی دے کر آیا، وقذف ہذا، کسی کے اوپر الزام لگا کر آیا، واکل مال ہذا، کسی کا مال کھا کر آیا ہے، حرام کھا لیا اس نے، وسفک دم ہذا، کسی کا مرڈر کر کے آیا، خون بہا کر آیا، وضرب ہذا، ہاتھ اور پیر سے کسی کو مارا ہے. تو ظالم اور مظلوم، جس کو مارا گیا اس کو، اس کا مال کھایا گیا اس کو، ظالم اور مظلوم دونوں کو کھڑا کر دیا جائے. ظالم سے کہے گا مظلوم کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. اللہ فرمائے گا تو بدلہ اس طرح ہوگا، یہاں تو اس کے پاس تو ہے نہیں، ننگا ہے، پیسے ویسے تو ہے نہیں، یہ تو دنیا ہے نہیں، ننگا ہے، بدن پر کپڑا ہی نہیں ہے، تو چل تیری جو نیکیاں ہیں وہ مظلوم کو دے دی جائیں. ساری نیکیاں دے دی جائیں گی مظلوم کو جس کا مال کھا کر کے آئے. یہ جتنی نمازیں ہیں، جتنے روزے ہیں، جتنی زکاتیں ہیں، جتنی صدقہ و خیرات ہیں، جو نیکیاں ملی ہیں وہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. اور اگر معاملہ برابر ہو گیا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ مظلوم کے گناہ اس کو بتا دیے جائیں گے. معاملہ برابر تھا، نیکیاں تو گئی، اس کے گناہ بھی اس کو بتا دیے جائیں گے.
اور اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ یہ آدمی نمازیں لے کر کے گیا، یہ آدمی روزے لے کر کے گیا، یہ آدمی زکاتیں لے کر کے گیا ہے، یہ جہنم میں کیوں چلا گیا؟ نماز تو پڑھتا تھا، روزے تو رکھتا تھا، زکات و صدقہ خیرات تو کرتا تھا، لیکن جہنم میں فطرح فی النار، جہنم میں پھینک دیا گیا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ مال حرام کھا کر کے آیا ہے. تو سب سے بڑا عابد وہ نہیں جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، سب سے بڑا عابد وہ نہیں جو تسبیح گھما رہا ہو، سب سے بڑا عابد وہ نہیں بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو. سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے. اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کر دیا. اب میں آپ سے سوال کروں، اللہ نے جتنی چیزیں حرام کی سب سے بڑی حرام چیز کون سی؟ اس سے بڑی حرام چیز کوئی ہے نہیں. شرک. اگر آدمی شرک کر کے گیا ہے تو سب سے بڑا حرام کام کر کے گیا. اور سب سے بڑا حرام کام یہ ہے، قرآن سے ثابت ہے. اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ اللہ نے کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں. اور حرام کی ہوئی چیزوں میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ نے شرک کو گنایا. فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. دیکھ رہے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کر دی ہیں. اچھا حرام کر دی ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ تشركوا به شيئا، کہ تم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس کا مطلب سب سے بڑا حرام کام یہی ہے، شرک. اور یہی وجہ ہے جو یہ حرام کام کر کے گیا، سب سے بڑا حرام کام کر کے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اب ظاہر ہے یہ حرام کام کر کے گیا ہے، سب سے بڑا حرام کام، تو اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی. اس کے لیے بھی حرام ہی کا لفظ ہے قرآن میں. إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. سب سے بڑی حرام چیز یعنی شرک لے کر کے آیا ہے، تو اللہ نے ایسے شرک کرنے والے کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا. اور اللہ جس چیز کو حرام قرار دیتے وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوتی. اس کا مطلب شرک کرنے والے کے اوپر ہی نہیں ہوگی، اس کے اوپر حرام رہے گی، وہ کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. تو سب سے بڑی حرام چیز کون سی ہے؟ شرک. شرک سے آدمی جتنا بچے اتنا بڑا عبادت گزار ہے. حرام کی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے اگر آدمی بچتا ہے، سب سے بڑی حرام چیز شرک سے بچتا ہے، تو سب سے بڑا عابد. عبادت کا ایک عجیب تصور یہاں پیش کیا گیا، ایک عجیب کانسیپٹ ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں نا بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے عابد ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے بہت بڑا عبادت گزار ہے، بہت زیادہ روزے رکھ رہا ہے بہت بڑا عبادت. یہ عجیب کانسیپٹ ہے کہ سب سے بڑا عابد کون، سب سے بڑا عبادت گزار کون؟ وہ جو اللہ کی حرام کرنا چیزوں سے بچتا ہو. اللہ نے زنا حرام کر دیا، اس سے دور رہے. اللہ نے سود کو حرام کر دیا، اس سے دور رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لون کو حرام کر دیا ہے، اس سے دور رہتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصب کو حرام قرار دیا. کسی کا مال لے لینا چوری سے، ڈاکے سے، دھوکے سے، ساری چیزیں حرام ہیں. ان سے جو آدمی بچتا ہے سب سے بڑا حرام. یہ پہلی نصیحت یاد کرو. پہلی نصیحت کون سی؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ، سب سے بڑا عابد بن جائے گا. یاد کرو نصیحت، یاد کرو. پہلی نصیحت کون سی؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ، سب سے بڑا عابد بن جائے گا. یہ پہلی نصیحت. دوسری نصیحت وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جا، سب سے بڑا غنی ہو جائے. سب سے بڑا سیٹھ کون؟ یہاں عجیب کانسیپٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس سب سے زیادہ روپیہ ہو سب سے بڑا سیٹھ ہے. یہ تو عجیب عجیب باتیں کہی نہیں. ہم کیا سمجھتے تھے کہ جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، زکات دیتا ہو اور اچھے کام کرتا ہو سب سے بڑا آدمی ہے. یہاں دوسری بات بتائی گئی اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے سب سے بڑا پرہیزگار. اور یہاں پوچھا جائے سب سے بڑا سیٹھ کون سا؟ اغنی الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی، لوگوں میں سب سے بڑا مالدار. کہتے ہیں جس کے پاس بنگلے ہوں،
جس کے پاس بہت ساری دکانیں ہوں، جس کے پاس کاریں ہوں، وہ سب سے بڑا سیٹ ہے. اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ سیٹ ویٹ کچھ بھی نہیں ہے. سیٹ کون ہے سب سے بڑا؟ اللہ نے اس کی قسمت میں جو لکھ دیا اس کے اوپر راضی برضا ہو جائے. 10 روپیہ دے تب بھی خوش ہو جائے، 1 کروڑ دے دے، 10 کروڑ دے تب بھی خوش ہے. 10 روپیہ ملے تب بھی خوش ہے، میری قسمت میں لکھا جاتا ہے. اور 10 کروڑ بھی مل جائے تو یہ سب سے بڑا غنی ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ غنی بننا ہے سب سے بڑا ایک طریقہ اختیار کرو. حدیث میں بیان ہے، بہت پیاری حدیث ہے، یہ سناتا ہوں. حدیث اور اتفاق سے وہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث قال ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم. رواه الترمذی في ابواب صفات القیامہ. امام ترمذی شریف میں یہ روایت کہاں انہوں نے قیامت کا چیپٹر باندھا ہے، یہ حدیث میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی. کہا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو. انظروا الی من هو اسفل منکم، تم ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو. کیوں؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو. وجہ بتائیے. فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، اس لیے کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں کہیں تم ان نعمتوں کے اندر عیب نہ لگانے بیٹھ جاؤ. ارے اس کو تو کار دے دی مجھے سائیکل نصیب نہیں ہے، یہ ناشکری ہے. تو سب سے بڑا غنی وہ ہے جو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور اللہ کا شکر ہمیشہ کب ادا کرے گا آدمی؟ جب آدمی ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھے گا. جب نیچے والے کو دیکھے گا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، کم سے کم مجھ سے تو اچھا ہوں. اور جب اوپر والے کو دیکھے گا تو ناشکری پیدا ہوگی. یہ میں ہی رہ گیا تھا کہ میرے پاس سائیکل اور یہ اس کو جو ہے کار مل گئی، اور یہی ناشکری شیطان سے ہوئی. اللہ نے شیطان کے ساتھ تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. جانتے اس وجہ اس نے کیا بتائی؟ احاذ الذی کرمت علی، اس کو تو نے میرے اوپر کر دیا. میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، تو نے مجھ کو نیچا کر دیا، اس کو اونچا کر دیا. تو ہمیشہ آدمی کو اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، تو دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اوپر والے کو دیکھے گا تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا. اور ہر حال میں آدمی شکر گزار بنتا ہے. سب سے بڑا غنی وہی ہے، سب سے بڑا مالدار وہی ہے. سمجھ بات ہے؟ سب سے بڑا مالدار کون؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کب کرے گا؟ جب وہ اپنے سے نیچے کو دیکھے گا. یہ نبی نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے اسفل ہے نیچے والے تو شکر کا جذبہ بناتا اس سے تو اچھا. حضرت سعدی کے بارے میں ہے کہ وہ ایک مسجد میں گئے، گلستان میں واقعہ لکھا ہوا ہے. ان کے پیروں میں جوتے تھے، تپتی ہوئی سیڑھیوں کے اوپر بیچارے چڑھتے ہوئے مسجد میں گئے. کہنے لگے اللہ میں اتنا غریب ہوں، پیروں میں جوتے نہیں. میرا نماز پڑھ کر جب واپس ہوئے دیکھا کہ ایک آدمی نیچے سیڑھیوں کے بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے دونوں پیر کٹے ہوئے. کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے پیروں میں جوتے نہیں ہیں لیکن میرے پاؤں کو سلام. تو ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو تو آدمی کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ دوسری نصیحت میں بہت جائے گی. سب سے بڑا سیٹھ کون؟ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. اور ہر حال میں اللہ کا شکر کون ادا کرے گا؟ جو ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھے گا، اوپر کو نہیں. پہلی نصیحت اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے بعد سب سے بڑا عابد بن جائے گا. دوسری نصیحت اللہ نے تیرے حق میں تیری قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جا، سب سے بڑا سیٹ ہو جائے گا. اب ایک سوال کر سکتے
کہ بھائی اس کو کار ملی ہے، مجھے کار کیوں نہیں ملی؟ کیا آپ سوال کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب میں دے رہا ہوں اس حدیث کی روشنی میں۔ تو اس کو بنگلے مل گئے، میں جھوپڑی کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب قرآن میں بھی ہے، یہ میری رحمت ہے اور اپنی رحمت کی تقسیم میں جس طرح جاؤں گا، اور میری ہر تقسیم حکمت کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ کسی کو کم دینا وہ بھی حکمت کے تحت ہے، کسی کو زیادہ دے دینا وہ بھی حکمت کے تحت۔ کیسے؟ ایک بچہ ہے، ٹائیفائڈ میں مبتلا ہے، زور کا بخار ہے، اسے آپ ٹہلانے کے لیے گئے اور سامنے آئس کریم بیچنے والا آ گیا، بچہ ضد کر رہا ہے مجھے آئس کریم چاہیے، اب آئس کریم نہیں دیں گے اس لیے ڈاکٹر نے منع کر رکھا، تو ٹائیفائڈ ہے، ٹھنڈی چیز اس کو بالکل نہیں کھلانا، ملاؤ تو مر جائے گا، یا دوائیں اس کو پر اثر ہوتا ہے۔ تو ایک مربی اپنے بیٹے کے مانگنے کے اوپر، اس کی خواہش کے اوپر بھی، اس کے رونے چلانے کے اوپر بھی آئس کریم نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ مربی کو معلوم ہے، باپ کو معلوم ہے یہ آئس کریم اس کا حق نقصان ہے۔ آپ بچے کے ہاتھ میں 10 روپے کی جگہ 10 روپے کی ضرورت ہے، آپ 1 لاکھ روپے نہیں دے سکتے، کیوں؟ اس لیے 1 لاکھ روپے کے لیے 1 لاکھ روپے اگر اس کے لیے دے دیں گے، اس کو دے دیں گے تو یہ حق اس کے حق میں مضر ہوگا، غلط روٹ پر چلا جائے گا، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے اللہ اپنے بندے کے حق میں کیا مضر ہے کیا مفید ہے جانتا ہے، اس کو کتنا دینا ہے، اس کے حق میں کتنا بہتر ہے دینا، تو 3 چیزیں معلوم ہیں، دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، نہیں دینا ہے، اس لیے کہ اس کے حق میں صحیح نہیں، جیسے وہ آئس کریم اس کے حق میں صحیح ہے، 10 روپیہ اس بچے کے لیے کافی ہے، اسکول جا رہا ہے، اب 1 لاکھ روپیہ دینا بیوقوفی ہے، آپ نہیں دیتے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح چاہوں میں لے لوں، بچہ بھی تو چاہتا ہے 1 لاکھ روپیہ دے دو، لیکن باپ نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتے آپ؟ تو یہ کہنا کہ اسے کار مل گئی مجھے سائیکل کیوں ملی ہے، اس آیت میں آپ دیکھ لیجئے یہ حدیث کیا بول رہی ہے، جس کو جتنا ملا ہے اللہ کو معلوم ہے دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، کتنا دیا ہے اتنا اس کے لیے کافی ہے کہ نہیں کافی ہے، یہ ساری چیزیں برابر بما قسم اللہ، کیا نصیحت، سبحان اللہ، کیا قانون ہے ہمارا اسلام کا، اللہ نے جو تیری قسمت پہ لکھ دیا اس کے اوپر راضی ہو۔ ایک بڑھیا تھی، دانت میں بہت درد، سارے دانت نکل گئے تھے، 2-4 دانت تھے، دانت بہت درد، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ تیرا دانت اکھاڑنا پڑے گا، ٹھیک، ارے اکھاڑ دو ڈاکٹر صاحب، کل دانت تو لے گئے، اللہ کو کہہ رہی سب دانت تو اس نے گروا دیے، اب کیا رہ گیا یہ بھی اکھاڑ لو۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچپن میں دانت دیے تھے، جوانی میں دانت دیے تھے، ادھیڑ عمر میں دانت دیے تھے، ان دانتوں سے وہ کتنی نعمتیں اللہ کی کھا گئی ہے، اس پر شکریہ ادا نہیں کر رہے تھے، اس پر شکریہ ادا نہیں کر رہے۔ اب یہ آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگی، تو ایسا ہوتا ہے کہ جتنا فیصلہ اللہ کسی کے حق میں کر دیتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ ورضا بما قسم اللہ لك تكن من الناس، اللہ نے جو تیری قسمت لکھ دیا اس کے اوپر راضی ہو جائے، سب سے بڑا سیٹ ہو جائے۔ تیسرا فاحسن الى جارك تكن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر مومن بن جائے گا۔ یعنی اگر آدمی کو اپنا ایمان تولنا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو دیکھ لے، میرے پڑوسی کا جو حق میرے اوپر ہے وہ میں ادا کر پا رہا ہوں کہ نہیں ادا کر پا رہا ہوں۔ پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک غیر مسلم، ایک حق اس کا کے اوپر ہے پڑوس کا حق، ایک جوان، اور اگر وہ مسلمان ہے تو 2 حق، ایک پڑوس کا حق، دوسرے اسلام کا حق، حق کے جوان اور حق کے اسلام، اور اگر رشتہ دار ہے تو 3 حق ہے، حق کے جوان اور ایک حق کا اسلام اور ایک حق کے قرابت، ایک آپ کا رشتہ دار بھی ہے، 3 حقوق ہو گئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت مسلم شریف کتاب البر کے اندر ہے، روایت اس طرح، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انه سیورثه، رواه مسلم کی کتاب البر، یہ روایت مسلم شریف کی حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور وہ میرے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی زیادہ وصیت کر رہے تھے کہ میں ڈر گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ وراثت میں بھی پڑوسی کا حصہ لگا دیا جائے۔ سے پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی کا پڑوسی کے اوپر کتنا حق ہوتا ہے۔ آدمی کو اپنا ایمان اگر تولنا ہے تو دیکھ لے کہ میں پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہوں۔ احسن کیا جاری نہ تکن مومن، تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر تو مومن ہو جائے۔ آج ایک عبداللہ کو اپنے پڑوسی عبد الرحمن سے کتنی تکلیف ہے کہ کسی کے اوپر کوشش کریں۔ ایک عبداللہ کو عبد الرحمن سے جو اس کا پڑوسی ہے کتنی تکلیف، ایک عبداللہ کو ایک عبد الرحمن سے جو اس کا پارٹنر ہے کتنی تکلیف۔ کاش لوگوں کو معلوم ہوتا کہ پڑوسی کا ایک پڑوسی کے اوپر کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَأَحِبَّ لِنَفْسِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کر تو مسلمان ہو جائے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میری غیبت کوئی کرے؟ آپ بھی کسی کی غیبت کرو۔ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کی بیوی یا آپ کی بچی کے اوپر کوئی غلط نگاہ سے دیکھے؟ آپ کو مت کیجیے۔ آپ نہیں جانتے کہ کوئی میرا مال کھا لے؟ آپ بھی کسی کا مال۔ آپ چاہتے ہیں کہ پیسہ پورا دوں تو مال مجھے اچھا ملے، آپ یہ چاہتے ہیں اپنے لیے تو دوسروں کے بھی چاہیے کہ میں وہ پورا پیسہ دے رہا تو مال بھی میں اچھا دوں، یا نہیں؟ ٹرک پر بھرواؤں 10 ٹن اور کانٹے کے اوپر 5 ٹن کروا دوں، غلط ہے یہ۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے لیے کچھ پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے کچھ پسند کرتا ہے، وہ اپنے اسلام کے اوپر نظر ثانی کرے، اس کا اسلام گڑبڑ تو نہیں۔ ٹھہر کر ایک کتا ذہن رکھے، اللہ کے رسول نے فرمایا پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر تو مومن ہو جائے گا، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کر تو مسلمان ہو جائے گا۔ یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ایمان کی علامت، اور جو اپنے لیے پسند کرے دوسروں کے لیے پسند کرے اسلام کی علامت۔ مسند احمد کی ایک روایت سے بات ہے، حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم الناس باللسان ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، رواه احمد في مسند۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ لوگ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے، زبان پہلے، زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے کہ لوگ محفوظ رہیں کہ یہ میری دولت کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گا اور میری آبرو کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اب دیکھیں آپ، ایمان امن سے بنا ہے، ایمان امن سے بنا ہے۔ عام طور پر پڑوسی سے آبرو کا خطرہ رہتا ہے، پڑوسی ہی آبرو پر ہاتھ ڈالتا ہے پڑوسی، اور لڑائی جھگڑا زیادہ تر پڑوسی سے ہوتا ہے، اس میں خون بھی پڑوسی کا بہتا ہے، لہذا خون بہنا اور آبرو مجروح ہونا یہ دونوں چیزیں عام طور پر، لہذا وہاں ایمان کا لفظ لایا گیا۔ اور جو اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے پسند کرو تو اسلام والے ہو جاؤ گے۔ عام طور پر اس کا تعلق دیگر لوگوں سے ہوتا ہے، وہاں اگر کوئی بات ہو گئی تو آدمی گالی دینے لگتا ہے، اور بات پڑ جاتی ہے تو گالی دینے کے ساتھ ساتھ آدمی ہاتھا پائی کرنے لگتا ہے۔ اس وجہ سے وہاں اسلام کا لفظ لایا گیا، ایمان کا لفظ پڑوسیوں کے ساتھ لایا گیا، اور اسلام کا تعلق پڑوسیوں کے علاوہ لوگوں سے لایا گیا۔ پڑوسیوں کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر صرف گالی گلوچ ہو جاتی ہے، ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، لیکن پڑوسی کا معاملہ خون تک پہنچ جاتا ہے، آبرو تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا
فصل الى جانک اذا تكن مؤمنا لائے گا واحب للناس ما تحب لنفسك کے ساتھ تكن مسلما لائے گا. اور آخری نصیحت 5 ولا تفسد الزاہد، بہت زیادہ مت ہنسو، فإن كثرة الزاہد تميت القلب، اس لیے بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ بڑی پیاری نصیحت ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ ہنسنے سے آدمی کی طبیعت بشاش ہوتی ہے. فرمایا گیا معاملہ الٹا ہے، زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے ذمہ دارانہ زندگی گزاریں. جانتے ہیں تو بہت زیادہ ہنستا ہے اس کے غیر ذمہ دار ہونے کے علاوہ اس کو کوئی کام نہیں، ہنس رہا ہے. جس کے اوپر کتنی ذمہ داری ہوتی ہے، جیسے بیٹے کی ذمہ داری ہے، اس کی پڑھائی کی ذمہ داری ہے، دکان کی ذمہ داری ہے، بیٹی کی شادی کی ذمہ داری ہے، بیٹے کی پڑھائی کی ذمہ داری ہے. یہ دنیا بھر ذمہ داری کاٹے کے اوپر وہ آدمی ہنسے گا. جہاں پیدا ہوا ہنس رہا ہے. گویا بہت زیادہ ہنسنا یہ غیر ذمہ دار ہونے کے علاوہ جس کو کوئی کام نہیں دیتا، نکم میں ناکارے جگہ چوٹے، یہ سب زیادہ ہنستے. جو آدمی ذمہ دار رہتا ہے وہ زیادہ ہنستا ہے. آج ٹی وی شوز کے اندر دیکھتے کتنے چینل سے ہاسیہ چینل بولتے ہیں، ہاسیہ چینل، ہنسانے والے چینل. لوگ اس چینل کو دیکھتے اور ہنستے بیٹھتے. یا ہنسانے والے یہ نکمے جگہ چوٹے، ان کو بیٹھے کیا پیسے مل رہے ہیں اداکاری کرنے کے. اور جو لوگ دیکھ کر ان چینلز کو ہنس رہے وہ بھی جگہ چوٹے، وہ بھی بدماش اور ناکارے نکمے، وہ غیر ذمہ دار. آج لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پہلا معاملہ تو موت کا ہے، دوسرا معاملہ قبر کا ہے، تیسرا معاملہ حشر کا ہے، جہنم کا ہے، سوال جواب کا ہے، میزان عمل کا ہے، جہاں اعمال تولے جائیں گے. دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں آتا ہے. یہ ساری چیزیں جس کی نگاہ میں وہ آدمی ہنستے بیٹھے گا، وہ ہاتھ سے چینل دیکھے گا، ہنسائے گا لوگوں کو یا ہنسے گا. ہنسنا اور ہنسانا انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے ذمہ دارانہ زندگی بسر کریں. اور بات بات پر ہنسنا، بہت زیادہ ہنسنا، یہ غیر ذمہ دارانہ زندگی ہے، غیر ذمہ دار ہونے کی علامت ہے. اس سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے. آدمی کی لائف نہیں بڑھتی بلکہ آدمی کی لائف گھٹ جاتی ہے زیادہ ہنسنے سے. اس لیے کہ حدیث بتا رہی ہے آدمی کا دل مر جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. آدمی کا دل جب تک زندہ ہے تب تک آدمی زندہ ہے. آدمی کا دل مر جائے تو آدمی چلتی پھرتی لاش کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. آدمی کا دل زندہ ہونا چاہیے. اور یہ زیادہ ہنسنا آدمی کے دل کو مردہ کر دینا. 5 نصیحتوں کو پھر سے ریپیٹ کرو، ذہن نشین کرو. حرام کردہ چیزوں سے بچ، سب سے بڑا عابد بن جائے گا. اللہ نے تیری قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جا، سب سے بڑا سیٹ ہو جائے گا. اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر مومن ہو جائے گا. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کر مسلمان ہو جائے گا. زیادہ مت ہنس، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. پھر سے ریپیٹ کر دو، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ، سب سے بڑا پرہیزگار بن جائے گا. اللہ نے تیری قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جائے، سب سے بڑا سیٹ ہو جائے گا. اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر مومن ہو جائے گا. اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کر مسلمان ہو جائے گا. زیادہ مت ہنس، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا ان کو مردہ کر دیتا ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کے اندر اعتقادیات کو بتا دیا، دوسری حدیث کے اندر نفسیات کے اوپر بحث، تیسری حدیث کے اندر آپ نے سماجیات پر بحث، چوتھی حدیث کے اندر آپ نے ذاتیات سے بحث کی، اور 5ویں حدیث کے اوپر آپ نے اخلاقیات پر بحث کی. پورے اسلام کو سمیٹ کر کے 5 نصیحتوں کے اندر رکھ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان 5 نصیحتوں کے اوپر جو آدمی عمل کر لے اس کی دین اور دنیا دونوں کے دونوں سدھر جائیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی ان 5 نصیحتوں کے اوپر توفیق عطا فرمائے.